جو کچھ عطا کرے گا وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا۔ تو اسی طرح جو وظیفہ ہے دراصل وہ ذکر الہی ہے۔ یہ اولیاء کرام یا فقیر یا درویش جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہیں، صاحب علم، یہ وظیفے کو اس لیے تو نہیں کرتے کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو جائے، ان کو عزت مل جائے، نہ ہی اس لیے وہ وظیفہ پڑھتے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی ہو جائے۔ کوئی فقیر یقین کیجئے اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے کہ روحانی ترقی اس کے نزدیک بہت کمتر درجے کا انعام ہے۔ وہ اس لیے ذکر الہی کرتا ہے اور ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اب اس پروسیس کے اندر کیا مل جاتا ہے؟ جیسے آپ ٹرین پر یہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد، تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ صاحب راستے میں گجرانوالہ کا اسٹیشن دیکھوں گا، میں اس کو وہاں سے گزروں گا، وہاں سے گزروں گا۔ آپ کا تو ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے اگر گجرانوالے پہ ٹرین رکتی ہے اور وہاں آپ کو اس کا باربیکیو کھانے کو مل جاتا ہے تو ایک اضافی آپ کو اس کا فائدہ مل گیا ہے۔ اگر آپ کو وزیر آباد کے ریلوے اسٹیشن پر رکنے سے وہاں کے چھری چاقو خریدنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایک اضافی فائدہ ہے، لیکن اصل مقصد تو آپ کا اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو اسی طرح فقیر کی اصل منزل یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو باقی اگر اس کو کشف و کرامات حاصل ہو جاتی ہیں تو ادھر وہ توجہ بھی نہیں دیتا، اس کے لیے یہ بڑی بے معنی سی چیزیں ہیں۔ شکر گزار تو ہوگا رب کا اس عنایت کے لیے، لیکن اہمیت نہیں دے گا انہیں، کیونکہ اگر اہمیت دے گا تو یہیں کھو جائے گا، پھر آگے نہیں جائے گا۔ تو وہ اہمیت نہیں دے گا لیکن شکر گزار رب کا ضرور ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ اسے اپنے قریب لے آتا ہے، دوستی عطا کرتا ہے، اور اس دوستی کے انعام کے طور پہ اسے کارخانے قدرت کے کسی حد تک جہاں تک رب چاہتا ہے سیر کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو یہ کلیتاً رب کی رحمت ہے، کوئی باعث فخر بات نہیں ہے۔ تو جو چیز باعث فخر نہیں اس کا ذکر کیا کرنا؟ تو اگر کوئی فقیر اپنی کتاب میں تلقین کرے گا تو آپ کو بے عملی کی تلقین نہیں کر سکتا کہ صاحب اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوشش مت کیجئے ادھر ادھر، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈاکٹر کے پاس تو مت جائیے، یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، آپ کو صحت مل جائے گی۔ یہ فقیر کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک جرم ہے کہ جو چیزیں رب کی عبادت کرنے کی ہیں ان کو ہم عبادت کے لیے نہ استعمال کریں، کلیتاً ہم ان کاموں کے لیے استعمال کر لیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فقیر یہ تعلیم دے کہ ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ ہر وقت مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رہو، کیونکہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح ہمیشہ کمر کس کے رکھتے ہیں، آمادہ عمل رہتے ہیں، اور جس طرح رب نے کوشش کرنے کے لیے تلقین فرمائی ہے۔ جمعے کی آپ لے لیجئے کہ جمعے کی نماز کے بعد پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش کرو۔ تو وظائف وغیرہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو ذکر رب کے طور پہ استعمال کریں کہ اس سے رب مل جائے ہمیں۔